استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ابھی حالات گزرے ہیں کووڈ-19 کی بات کی جائے تو اس دوران بھی یوتھ ایٹ ورک پاکستان نے بہت سے لوگوں کی مدد کی اور احساس پروگرام کے دوران بھی بہت سے لوگوں کو ان کا حق حاصل کرنے کے دوران بھی مدد کی اور بہت سے بے روزگار لوگوں کو کے درمیان راشن تقسیم کیا. اس کے ساتھ ہی یوتھ ایٹ ورک پاکستان بے روزگار نوجوانوں کو جاب گائیڈ لائن بھی فراہم کر دی ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کی جس کا ٹاپک ہے سیلف موٹیویشن. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو بہت قابل پرسنالٹیز موجود ہیں. تو آج کے اس سیشن کی پہلی مہمان خصوصی مس بے نظیر شیخ صاحبہ ہیں جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر اور کنٹینٹ رائٹر بھی ہیں. لیکن اس سب سے پہلے میں مس بے نظیر شیخ صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن کافی انفارمیٹیو رہے گا. جی مس بے نظیر شیخ صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. انشاءاللہ آج کا سیشن انفارمیٹیو رہے گا کیونکہ ہمارے پاس آڈینس ماشاءاللہ سے بہت ہے، تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل کوآپریشن کے ساتھ انشاءاللہ آج کا سیشن ہم سکسیسفل کریں گے. جی مس، جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیلف موٹیویشن. اگر سیلف موٹیویشن کی بات کی جائے تو یہ ایک صلاحیت بھی ہے، ہنر بھی ہے، یہ ایک ایسی چیز جو انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. موٹیویشن کے بارے میں کچھ بھی کہنا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں موٹیویٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم نہیں چاہتے. تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر زندگی میں کبھی ہمارا موٹیویشن لیول 0 ہو جاتا ہے، ہم مایوسی کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ کرنے کی لگن جذبہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم ایسی سچویشن میں خود کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ ہمارے اندر پھر سے اسی کام کو کرنے کی، جیسے ہی ہم ایک کام کا سٹارٹ لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک انرجی ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو بہت اچھے سے کر لیں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے. تو ایسی سچویشن میں ہم اس بات کو کیسے اپنے اندر لے کے آئیں گے کہ ہمیں ہاں کچھ کرنا ہے اور ہم خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان ہمیں ہمارے ڈریمز اور گولز تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا. جی مس بے نظیر شیخ صاحبہ، اوور ٹو یو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اسٹارٹنگ وتھ مائی انٹروڈکشن. میرا نام بے نظیر شیخ ہے اور میرا تعلق جامشورو سندھ سے ہے. میں کرنٹلی بی ایس کر رہی ہوں لنگوسٹکس میں فرام یونیورسٹی آف سنٹ جامشورو. اور اس کے ساتھ جیسے ہوسٹ نے پہلے ہی، بشرا نے پہلے ہی بتایا کہ میں سوشل ورکر ہوں اور پبلک اسپیکر ہوں. تو میرا جو ایکسپرٹیز ہیں وہ سافٹ اسکلس اور موٹیویشن پہ ہیں. اس کی میں 3 سالوں سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ٹریننگس وغیرہ آرگنائز کرتی ہوں اور فروٹفل سیشنز رہتے ہیں. تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کاؤنسل کر چکی ہوں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی 20-30 منٹ کی گفتگو کو بھی بہت ہی فروٹفل بنائیں گے اور آپ کو کوشچنس کا بھی موقع ملے گا. ٹھیک ہے. لیٹس اسٹارٹ وتھ موٹیویشن. موٹیویشن کو بھول جائیں. اگر اپنی لائف کو ہی دیکھیں تو زندگی روزمرہ جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں ہمیں کافی مسائل پیش آتے ہیں. روز کوئی نہ کوئی نیو رخ ہوتا ہے زندگی کا، کوئی نہ کوئی نیو مسئلہ ہوتا ہے اور ہر کسی کا، ہم میں سے سب کا، ان مسئلوں کو ٹیکل کرنے کا جو انداز ہے، جو ڈیلنگ پاور ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب جو ڈیلنگ پاور ہے، کسی کا ڈیلنگ پاور اچھا ہے اور کسی کا ڈیلنگ پاور اتنا اچھا نہیں ہے. تو ہم اس حساب سے موٹیویشن اور جو موٹیویٹڈ بندہ نہیں ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. ڈیلنگ پاور کیسے انکریز ہوتا ہے؟ اب ہر بندے کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا پاور ایک جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کچھ بندے، ہم لوگ میں سے کافی لوگ چیزوں کو ایک طریقے سے پرسیو کرتے ہیں اور کافی لوگ دوسرے طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. ہم سب کا چیزوں کو پرسیو کرنے کا
طریقہ اور ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب جو سیلف موٹیویٹڈ بندے ہوتے ہیں ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے, بہت ہی منفرد ہوتا ہے, تو پھر ان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا. جو بھی مسئلے ہوتے ہیں, جو بھی سچویشن آتی ہے, وہ جلدی کوپ اپ کر جاتے ہیں. اور جن کا سیلف موٹیویشن لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کو کوپ اپ کرنے میں, چیزوں کو پھر سے دیکھنے میں اور ان کو واپس اپنی صحیح حالت میں لانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہمیں سیلف موٹیویشن پہ کام کرنا ہے. سیلف موٹیویشن کو کیسے انیبل کریں. ہم سب میں ایک لیول آف موٹیویشن ہوتی ہے ڈفرینٹ کاموں کے لیے. میں موٹیویٹڈ ہو سکتی ہوں پبلک اسپیکنگ کے لیے, آپ موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں آرٹ کے کسی کام کے لیے, کوئی میوزک کے لیے موٹیویٹڈ ہو سکتا ہے. ہم سب موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ان آور وے. ہم سب کچھ نہ کچھ کام بہت ہی پیشنس سے, لگن سے کرتے ہیں. وہ ہم سب میں ایک ایبلٹی ہوتی ہے. لیکن ہمیشہ موٹیویٹڈ کیسے رہنا چاہیے. مسئلے ہر کسی کی زندگی میں آتے ہیں تو ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. جو لوگ ہماری زندگی میں مشکلات لا رہے ہیں ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اور اپنے آپ کو بیلنس کیسے رکھنا ہے. سیلف موٹیویٹڈ بندوں کا یہ ان میں خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بیلنس رہتے ہیں, اپنی پرسنل لائف میں بھی, اپنی پروفیشنل لائف میں بھی, اور اپنے پرابلمس ڈیلنگ میں بھی. ایک چیز ہوتی ہے کمٹمنٹ, کہ آپ اپنے کام سے کمیٹڈ کتنے ہیں. دا مور یو آر کمیٹڈ, دا مور تھنگس ول بی ایزی فار یو. ہم کمیٹڈ نہیں ہوتے. ہاں ہم پڑھ رہے ہیں صرف ڈگری کے لیے, ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہاں ہم اس آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں صرف سرٹیفکیٹ کے لیے, ہاں ہم یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں صرف اس ریزن کے لیے کہ میرے دوست نے لنک سینڈ کر دی تھی کہ تم بھی آ جانا, تو میں نے سیشن اٹینڈ کر لیا. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کمیٹڈ کتنے ہیں, وہ ہماری موٹیویشن لیول انکریز کرتا ہے. جتنے آپ موٹیویٹڈ زیادہ ہوں گے اتنی آپ کی کمٹمنٹ کام سے زیادہ ہوگی. جو بندے اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتے وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. سو کمٹمنٹ کمز فرسٹ, کہ آیا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کمٹڈ ہیں یا آپ ایسے ہی شغل کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے آپ میں رسک مینجمنٹ آنی چاہیے. ہر کوئی کام اتنا سموتھ نہیں ہوتا اور ہر کسی کام کو سموتھ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, کیا آپ کو اس کو مینیج کرنا آ رہا ہے؟ کیا آپ رسک ٹیکر ہیں؟ جو رسک ٹیکر ہوتا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ میں انیشیٹو لینے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. کافی لوگ ہوتے ہیں وہ فالوور بہت اچھے ہوتے ہیں, ہاں مجھے کام دو میں کر لوں گا, ہاں مجھے یہ بتاؤ میں کر لوں گا, لیکن وہ انیشیٹ نہیں کر پاتے. تو جو سیلف موٹیویٹڈ بندے ہوتے ہیں ان کے گولز اور ویژن اتنے کلیئر ہوتے ہیں تو وہ خود سے کچھ انیشیٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو آپ میں جب تک سیلف موٹیویشن نہیں آ جاتی تب تک آپ میں انیشیشن پاور بھی نہیں آئے گا. دا مور یو ول انیشیٹ دا تھنگس, آپ کو پتا چلے گا کہ باریکی کے ساتھ ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. جب آپ نے انیشیٹ لے لیا کسی چیز کا تو پھر آپ کو رسک تو لینا ہی ہے, اور جب آپ نے رسک لے لیا تو پھر اسٹریس مینیج بھی کرنا ہے, لوگوں سے ڈیل بھی کرنا ہے, پھر ساری چیزیں آتی جائیں گی. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بھی کوشچن ہو تو یو میں آسک. دوسری چیز ہے آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیشہ اسٹک ہوتا ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں ہمیں بتائیں ہم میں کیا خامی ہے, ہم سب کو کہتے ہیں فیل فری, جو بھی مجھ میں آپ کو برائی نظر آئے نا مجھے منہ پہ بول دینا, لیکن ہمارا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی ہمیں منہ پہ برا بول بھی دیتا ہے تو ہم اس کو بہت ہی نیگیٹو لیتے ہیں. تو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ بنائیں. اگر کوئی بھی چیز, کوئی بھی سجیشن, کوئی بھی ریکمنڈیشن,
کوئی بھی آپ کے بیہیویئر کے لیے یا کوئی بھی آپ کے پروجیکٹ کے لیے جو بھی آپ پروفیشنلی کر رہے ہیں, جو بھی آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں, بینگ اے سوشل ورکر کر رہے ہیں, اگر کوئی بھی آپ کو تنقید آ رہی ہے, کوئی بھی سجیشن آ رہی ہے, کچھ بھی اگر آپ کے روٹین میں آ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ, ہاں مجھے امپروو کرنا ہے. اپنا مائنڈ سیٹ جب تک آپ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں کریں گے تو سیلف موٹیویشن نہیں آئے گی. آپ ان چیزوں میں ہی بالکل مرجھائے ہوئے ہوں گے کہ ہاں بھائی اس نے بھی مجھے یہ بول دیا, یہ بھی خراب ہو گیا. تو اس لیے آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا لازم ہے کہ آپ سیلف موٹیویٹڈ رہیں. اور کوئی یہاں تک کوشچن ہو تو پوچھ لیں. میم کائنڈلی پلیز کمیٹڈ کے بارے میں اور انیشیٹڈ کو ذرا آپ اردو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اوکے, کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے کمیٹڈ ہیں. کمیٹڈ لفظ کی معنی یہ ہے کہ آپ پختگی آپ میں کتنی ہے. ہم کافی جگہوں سے لنکڈ ہوتے ہیں, کمیٹڈ نہیں ہوتے. لائک اگر فور سپوز کوئی سیشن اسٹارٹ ہونے والا ہے 8 بجے اور ہم آ رہے ہیں 9 بجے تو ہم لنکڈ ہیں, ہم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں لیکن ہم کمیٹڈ نہیں ہیں. ٹائم کی کمٹمنٹ, بندوں سے کمٹمنٹ, اپنے کال کی کمٹمنٹ, جو آپ بولیں وہ کر کے دکھائیں, یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ میں. ٹھیک ہے, آپ کتنے اپنے کال کے پکے ہیں, جو آپ نے کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے, اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ. جو لوگ کال کے پکے ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ سرخرو ہوتے ہیں. دوسری بات ہے انیشیٹو کی, آپ کو کسی چیز کا آغاز کرنا آنا چاہیے. ہاں یہاں پہ بہت سارے حالات خراب ہیں, ہمیں ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے, یہ لوگ مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان چیزوں کی باریکی کو نہیں سمجھتے. کیا یہ کام جو ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کیا وہ میں نہیں کر سکتا. لیڈ لینا, ٹھیک ہے, ٹیکنگ اے لیڈ از ٹو ڈیفیکلٹ, اور وہ صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہو, کیونکہ یہ ساری چیزیں اندر سے آتی ہیں. ایک تو خدا کی طرف سے بھی ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے انیشیٹو لینے کا دوسروں کو لیڈ کرنے کا پاور دیا ہوا ہوتا ہے بائی برتھ. بائی برتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہی آپ دیکھیں گے تو وہ لیڈ کرتے آتے ہیں, وہ چیزوں کو لیڈ کرتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب باہر جاتے ہیں فور سپوز تو کوئی گیدرنگ ہو گئی, کوئی ٹرپ ہو گئی, تو کچھ بچے بھی لیڈ کرتے ہیں. تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کسی میں لیڈنگ پاور آ جاتا ہے, لیکن اگر آپ میں لیڈنگ پاور نہیں ہے تو آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہے اور اپنے آپ میں انیشیٹو لینے کی, کسی چیز کا آغاز کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے. ہمیشہ دوسرا آپ کو نہیں بتائے کہ بینگ اے ٹیم ممبر یو ہیو ٹو ڈو دس, بینگ اے کلیگ یو ہیو ٹو ڈو دس. آپ کو انیشیٹو لینا آنا چاہیے. یہ آپ خود سے ہی پوچھیں کہ کیا آپ انیشیٹو لیتے ہیں یا آپ بتائی گئی ہوئی انسٹرکشنز پہ عمل کرتے ہیں. آر یو اے لیڈر اور آر یو اے فالوور. لیڈر فالوور ہو سکتا ہے, فالوور لیڈر ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ لائف ٹائم ایک ہی چیز چلا رہے ہیں, یا تو لائف ٹائم کے لیے آپ لیڈر ہیں تو بھی آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں, اور لائف ٹائم کے لیے اگر آپ فالوور ہیں تو آپ تب بھی اچھے فالوور نہیں ہیں. فالو کریں جہاں پہ آپ کے سینئرز ہوں, جہاں پہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہو. جس اسٹیج پہ آپ سیکھ لیں وہاں پہ آپ کو لیڈ لینی آنی چاہیے کہ ہاں میں خود سے کچھ کر سکتا ہوں. آپ میں انیشیشن پاور ہونا چاہیے کہ ہاں میں آغاز کر سکتا ہوں, ہاں میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, ہاں میری رائے کی اہمیت ہے اور میری رائے پہ کچھ کام ہونا چاہیے. میم, ہاؤ کین وی موٹیویٹ اوور سیلف فار فیسنگ لائف ڈیفیکلٹیز. ابھی دیکھیں زندگی آسان تو ہو ہی نہیں سکتی. زندگی کو ڈیل کرنے کا پاور آنا چاہیے. یہ پاور 2 چیزوں سے آتا ہے. ایک تو خدا کی طرف سے, اللہ سے مدد مانگا کریں ہر کام کی,
جیسے ہی اسٹارٹ کریں کوئی کام یا جیسے ہی آپ مشکل میں پھنس جائیں بس اللہ کی طرف چلے جائیں. اے اللہ تم تو جاننے والے ہو ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں, یہ پرابلم آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو حل کرنے کا, اس کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, تو مجھے اس کو حل کرنے کا ذریعہ بتانا, اور وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی اسپرچولی خود کو اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں ریلیکس کرنا, اور پھر ایک فیل آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہم تھوڑے کام ہو جاتے ہیں. اب ٹیکنیکلی اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ٹیکنیکلی لکھ لیا کریں, جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہو نا اس کو لکھ لیا کریں. پیپر ایسے کوئی ڈائری وغیرہ جو ہے نا پینسل کے ساتھ رکھ لیا کریں اپنے پاس, اور جیسے ہی کوئی مسئلہ آئے, کسی کی بات ناگوارا لگے, کوئی پرابلم آ جائے, اینی تھنگ, ٹھیک ہے, فوراً جا کے لکھ لیا کریں, اور پھر دیکھیں کہ اس پرابلم کی آپ کی زندگی میں اہمیت کتنی ہے, اور اگر اب اہمیت ہے تو کیا 5 سال بعد اس چیز کی آپ کی لائف میں اہمیت ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں. اگر ہوگی اور ابھی بھی آپ پہ وہ اثر چھوڑ رہی ہے تو اس کے پروز اور کونس دیکھیں, لکھ لیں. جب آپ اپنا مسئلہ لکھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ صرف خیالی پلاؤ تھا, یہ کوئی سچ مسئلہ نہیں تھا, اور اس کے بعد اس کا سلیوشن بھی آپ خود ہی, کیونکہ آپ سیلف موٹیویٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بندہ لکھنے والا کام یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہوگا, کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. تو سیلف موٹیویشن کا فرسٹ اسٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ کو چیزوں کو, اپنے پرابلمس کو لکھنا آنا چاہیے, بتانا آنا چاہیے. میں پریشان ہوں, بس میں پریشان ہوں. ارے بھائی کوئی تو بات ہوگی, نہیں مجھے نہیں پتا میں کیوں پریشان ہوں. آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ خود کو دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, دوسروں کو نہ بتائیں لیکن لکھ لیا کریں جو بھی مسئلہ آئے, اور اس کا ساتھ میں سلیوشن بھی لکھ لیا کریں. بیکاز یو ہیو اے لیڈ, یو آر سیلف موٹیویٹڈ, تو آپ کو اس کا سلیوشن بھی پتا ہوگا, اور وہ بہتر سلیوشن ہوگا بجائے کہ آپ کسی اور سے پوچھیں. اور جب آپ سلیوشن لکھیں گے تو پھر اسی پہ عمل کرنا, کیونکہ آپ کو اس چیز کے پروس بھی پتا ہے, آپ کو کونس بھی پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کا آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر رہے ہیں اسی وقت, اور وہ بہترین فیصلہ ہوگا. Ma'am, how to deal with society's all people is not think as you thinking, you hardly find a single person of your nature. کیوں بندے ہمارے جیسا سوچیں؟ ہم لوگوں جیسا سوچتے ہیں تو وہ ہمارے جیسا سوچیں. کیوں ہم اس ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ میری طرح سوچے, میں جس کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ میری طرح سوچے, مجھے جو پسند ہے وہ اس کو پسند ہو. یہ ڈیفیکلٹ پیپل نہیں ہوتے, یہ ہم ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. The more you are flexible in your nature, the more you will be easy. آپ خود کو سمجھایا کریں کہ آپ کوئی 2.5 من کی جو بوری ہے نا وہ لائک بیک پہ لے کے نہیں چلا کریں, ایزی رہا کریں. بتایا کریں خود کو کہ ہم سب انڈیویجول ہیں, اور ہم سب کی نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اور بالکل ہوتی بھی ہے. اب ان چیزوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے کہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے, اس کی نیچر ایسی ہے, خراب نیچر نہیں ہے لیکن مجھ سے مختلف ہے. تو ہر کسی کی ظاہر انڈیویجولٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ تخلیق کیا ہے, وہ الگ مخلوق ہے, مخلوق تو ہم سیم ہیں, وہ الگ ایک انسان ہے, آپ الگ انسان ہیں, تو آپ کیوں سیم ہو؟ انڈیویجولٹی بھی تو کوئی چیز ہے, ڈائیورسٹی بھی تو کوئی چیز ہے. اگر ہم سب ایک جیسا سوچنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈائیورسٹی ہی نہیں ہوگی. تو ہم سب ایک جیسا کام کریں گے تو ایک جیسا کام تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ملک بھی چلانا ہے, چیزیں بھی چلانی ہے. اگر فور سپوز آپ کو بھی آرٹس کا شوق ہے, مجھے بھی آرٹس کا شوق ہو, ہم جو 33 لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کو آرٹس کا شوق ہو, تو پھر دوسرے پروفیشن میں کون جائے گا؟
ہر کسی کی نیچر سمجھیں. یہ کہنا تو بالکل چھوڑ دیں کہ سوسائٹی میں لوگ ڈیفیکلٹ ہیں. سوسائٹی میں لوگ ڈیفیکلٹ نہیں ہیں, وہ مختلف ہیں اور ہم بھی مختلف ہیں. جیسے ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا, وہ ڈیفیکلٹ پیپل, ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ڈیفیکلٹ پیپل, کوئی ہمارے لیے بھی کہہ رہا ہوگا ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیز ڈیفیکلٹ پیپلس, کیونکہ ہم سب ایک سوسائٹی کا پارٹ ہیں. کسی کے لیے آپ ڈیفیکلٹ ہیں, کسی کے لیے میں ڈیفیکلٹ ہوں, کسی کے لیے کوئی اور ڈیفیکلٹ ہے. تو کیوں نہ ہم مل کے آسانیاں پھیلائیں. ہماری وجہ سے کوئی ہمیں ڈیفیکلٹ نہ کہے, ہماری وجہ سے کوئی نہ روئے, ہماری وجہ سے کسی کا انر پیس ڈسٹرب نہ ہو. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں, یقین مانو لوگ بھی آپ کے لیے ایسا ہی سوچنا شروع کر دیں گے. تو ڈیفیکلٹ پیپل ہم ہی ہیں, سوسائٹی ہم ہی سے ہے. تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بندے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, بندے مختلف ہوتے ہیں, اور کوئی کسی کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کوئی کسی کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو آج یہ عہد کر لیں کہ میں کسی کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہوں اور میں سب کے لیے آسانیاں پیدا کروں. You must have both abilities enhanced. وہ خدا کو پتا. Isn't recording problem leads to more tension? What about ignoring problems? نہیں, یہ ہمارا بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے لکھ لیا تو پرابلم ریکارڈ ہو جائے گی, ہم پڑھتے رہیں گے اور پھر پرابلمس بڑھتے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں, جیسے ہی آپ پرابلم لکھنا اسٹارٹ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم تھی ہی نہیں, یہ پرابلم تھی ہی نہیں. کیونکہ یہ ریسرچ ہے کہ 80% آف دا پرابلمس ہمارے مائنڈ میں صرف ایگزسٹ کرتی ہیں اور ریئل ورلڈ میں ان کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. ابھی کوئی مسئلہ سوچیں, سوچنے میں آپ کو اتنے مسئلے آئیں گے, یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے. ابھی موبائل کے نوٹس تو پھر بھی چل جاتا ہے. ابھی اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے تو وہ نکال کے آپ لکھنا اسٹارٹ کریں گے آپ نے مسئلے, تو زیادہ سے زیادہ 3-4 لکھ پائیں گے, اس سے زیادہ نہیں لکھ پائیں گے. جب آپ کو مسئلے لکھنے کی کیپیسٹی آ جائے گی تو مسئلے ڈیل کرنے کی کیپیسٹی خود بخود آ جائے گی. یہ اپنے اندر بات ذہن میں بٹھا لیں. جب تک آپ نہیں لکھتے آپ کو مسئلے بہت بہت زیادہ بڑے لگتے ہیں, اور جس دن آپ نے مسئلوں کو لکھنا اسٹارٹ کر دیا اس دن آپ کو مسئلے بہت چھوٹے لگیں گے. یہ پوائنٹ میری نوٹ کر دیں اور آپ کبھی بھی اس بات کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو لکھنے سے مسئلے بہت آسان ہو جاتے ہیں, دماغ میں باتیں رکھنے سے, مسئلے رکھنے سے بہت بڑھ جاتے ہیں اور خیالی پلاؤ بنتا جاتا ہے, یہ بھی ایسا, وہ بھی ایسا, یہ بھی ایسا, یہ بھی ایسا. پھر ہم خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا, ہمارا انر پیس بھی مینٹین کرنا ہے. جتنا ہمارا انر پیس مینٹین ہوگا اتنے ہم سیلف موٹیویٹڈ رہیں گے. سم ٹائم سلیوشن نہیں ملنا ہی ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. اگر سلیوشن ہو تو ہم ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہوں؟ سلیوشن کہاں سے آتا ہے؟ سلیوشن 3 طریقوں سے آتا ہے. ایک اللہ سے مدد مانگنا, دوسرا خود سے جب آپ مسئلہ لکھ لیں گے, فور سپوز آپ کا مسئلہ ہے ایک انسان, ٹھیک ہے, اس کا نام لکھ لیں, بھائی یہ مجھے اس کی باتیں بری لگتی ہیں. پھر 1-2 یہ اچھی باتیں بھی ہیں اس میں, وہ بھی لکھ لیں. اچھا, یہ باتیں جو آپ کو بری لگتی ہیں ان کا کیا آپ کی پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے؟ ہاں یار, وہ مجھے بہت برا بلا بولتا ہے اور کنٹینیوسلی یہ چلتا آتا ہے, تو میں کبھی ٹیکل کر پاتا ہوں, کبھی اس سچویشن کو ٹیکل نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سلیوشن یہ ہے کہ جب وہ ایسی باتیں کرے تو مجھے اسے تھوڑا سائڈ پہ ہونا چاہیے. یا XYZ, یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی, ٹھیک ہے, XYZ. آپ جب لکھنا شروع کر دیں گے, آپ نے مسئلہ لکھا ہی نہیں ہے تو اس کا سلیوشن کہاں سے آئے گا؟ آپ کی کشتیاں دماغ میں بن رہی ہیں, ایک سے دوسرا مسئلہ نکل رہا ہے, سلیوشن کا کچھ پتہ نہیں ہے, تبھی مسئلے آپ کو اتنے زیادہ لگتے ہیں. لگتا ہے کہ سارے دنیا کے مسئلے ہی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا.
ہر کسی کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں اور ڈیلنگ پاور صرف ڈفرینٹ ہوتا ہے. آج سے ہی آپ اپنے مسئلے لکھنا شروع کر دیں آپ کو, اور وہاں پہ ہی سلیوشن لکھنا شروع کر دیں. اگر پھر بھی سلیوشن نہ ملے تو پھر تیسرا آپشن ہوتا ہے آپ کے بڑے, آپ کے والدین, آپ کے استاد, آپ کے کچھ سچے مخلص دوست, پھر ان سے مشورہ لیں اور پھر اپنی رائے اور ان کی رائے ملا کے کچھ ایک فیصلہ کریں, انشاءاللہ ہو جائے گا. Ma'am, what's your point of view about goal setting? Is it good or not? I think if you جی set مس your goal, you بہت become a جی مس بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سیشن کو جوائن کیا اور ہمارے آڈینس کو اپنے الفاظ کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا. تو اب ہم آتے ہیں آج کے سیشن کے دوسرے مہمان خصوصی کی طرف, جو کہ مس نمرا جبار صاحبہ ہیں, جو کہ ایک HR پروفیشنل ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. جی مس نمرا جبار صاحبہ بہت شکریہ. جیسے کہ مس بے نظیر شیخ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ سیلف موٹیویٹڈ رہنے کے لیے ہمارا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کمیٹیڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہماری لائف میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے, ہمیں رسک ٹیکر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمارا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. تو میں آپ سے اس ٹاپک پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خود تو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹڈ ہو سکتے ہیں. وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو ہمیں ان حالات میں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے. جی مس نمرا صاحبہ, اوور ٹو یو. بہت شکریہ. Okay, thank you so much, Bushra, for your introduction and for my introduction, and Benazir as well. Thank you so much to her. Or let me introduce myself. Myself is Nimra. I am HR professional. I am trainer. I am working as a HR professional for more than 6 years. I have experience in health sector, media sector, education sector as well. تو میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے بہت میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو جب آپ ڈفرینٹ ڈائیورسیفائڈ کلچر میں جب آپ کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے کیا بیہیویئرز ہیں, کیا پرابلمز ہیں, اور وہ کیا پرابلمز ہیں جس سے ہر بندہ جو ہے وہ کچھ ہماری زندگی میں جو پرابلمز ہیں بشرا وہ بہت ہی زیادہ کامن ہیں. جیسے ہم ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ کرتے ہیں. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ابھی کہ سیلف موٹیویٹ رہنا ہے. ہم نے ابھی ہم یہ سیشن سنیں گے, ہم 1 hour تک سیلف موٹیویٹ رہیں گے. جس طرح بے نظیر نے بتایا, بہت ہی اچھا آئیڈیا دیا کہ ہم اپنے پرابلمز کو رائٹ ڈاؤن کریں. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو مائنڈ میں جو ایک کلیئر کوسچن ہوگا اباؤٹ آر پرابلم, وہ ہم رائٹ ڈاؤن جب کر لیں گے تو ہم اس کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. اٹس ویری گڈ. لیکن یہ ہے کہ سیلف موٹیویٹ رہنا ہم کس طرح رہ سکتے ہیں ہر ٹائم. ہم 1 hour کے بعد 2 hour کے بعد دوبارہ اسی سچویشن میں چلے جائیں گے, ڈی موٹیویٹ ہونے لگ جائیں گے, پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسے نیگیٹو لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹیشنز کو زیرو کر دینا چاہیے لوگوں سے. بیسیکلی ہماری ہر پرابلم سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتے. جب وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتے تو ہمارے مائنڈ میں ایک نیگیٹو امیج اور نیگیٹو تھنکنگ آنے لگ جاتی ہے لوگوں کے بارے میں, جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتی رہتی ہے, جو ہمیں سیلف موٹیویٹ نہیں رہنے دیتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی لائف میں موٹیویٹ رہنا تو پہلے تو ہم یہ جانیں کہ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے. اگر ہمیں خود نہیں پتا کہ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے تو ہم لوگ سب جو ہے نا وہ کبھی کسی کی سجیشنز پہ کبھی ویڈیوز دیکھ لیں گے, کبھی ہم لوگ جو ہے وہ بکس کھول کے پڑھ لیں گے, ہم لوگ ڈفرینٹ چیزیں کھول لیں گے اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ چیزوں سے بھر جائے گا. لیکن ہم چیزوں سے بھر لیں گے لیکن ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. سو فرسٹ آف آل ہمیں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وٹ از دا پرپز آف آور لائف, اور اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنے گولز کو سیٹ کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے گولز کو سیٹ کیسے کرتے ہیں, ہم اتنا بڑا گول سیٹ کر لیتے ہیں اور اس گول کو سیٹ کرنے کے لیے جب ہمیں چیزیں نہیں ملتی, جب ہمیں وہ پاور نہیں ملتی تو ہم لوگ اس گول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے.
تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے گولز کو سیٹ کرنا ہے. جیسے ہم اپنا 1 ڈے کا گول بھی بنا سکتے ہیں, ہم اپنے 15 ڈیز کے گول بھی بنا سکتے ہیں, اور ہم اپنے 1 منتھ کا گول بھی بنا سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب اپنے چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں گے تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس گولز کو اچیو کرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں وہ ایک اچیومنٹ لگے گی وہ گولز اپنی, تو پھر وہ ہمارے اندر موٹیویشن کا لیول کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ جیسے پرپز آف لائف ہے, ہم لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ از دا پرپز آف لائف, تو پھر ہم ٹینشن لیں گے. ہم جب اس پرپز کو اچیو کر لیں گے تو شادی کے بعد بھی بہت زیادہ ٹینشنز ہیں, بہت زیادہ چیزیں ہیں, آپ نے اس ریلیشن شپ کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو بعد میں کیا ہوتا ہے, ہماری زندگی میں جب پرابلمز آتی ہیں ہم اس کو فیس نہیں کر پاتے, بیکاز ہم نے شادی کو پرپز سمجھا تھا, لیکن جو باقی زندگی اس کے بعد گزارنی ہے اس کو ہم نے ایسے ہی سمجھا تھا. سو شادی جو ہے وہ از دا اسٹیپ آف لائف, اور باقی جو بعد میں ہماری لائف ہے وہ پرپز ہے ہمارا, جس کو ہم نے گزارنا ہے. دس از دا بیسیکلی پرپز. سو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ میٹرک کے بورڈ کے ایگزام دینے ہیں. جب ہم انٹر میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ پاس آؤٹ کر لینا بس. ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم لوگوں نے بس جاب لے لینی ہے فٹافٹ, نہ بس ہمیں جاب مل جائے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو پرپز بنا لیا. اب ہوتا کیا ہے, ہم ہر لیول پہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہم جب اسکول اپنے سے بورڈ کے ایگزامز کو پاس آؤٹ کرتے ہیں تو ہم انٹرمیڈیٹ پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی تو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز بھی پڑھے ہیں. ہم نے ان کو پرپز بنا لیا ہے کہ یہ پرپز ہم نے جو ہے وہ اپنی لائف کے اچیو کرنے ہیں. ہمیں بیسیکلی پرپز یہ بنانا چاہیے, جیسے آپ یوتھ ایٹ جو ورک ہے, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو, آپ کا ایک پرپز ہے کہ آپ نے یوتھ کے لیے کام کرنا ہے, آپ نے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. دس از دا مین پرپز آف لائف. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ انٹر میں ہوتا ہے یا یونیورسٹی لیول پہ ہوتا ہے تو وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس نے گریڈز کو اچیو کرنا ہے, وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس نے جو ہے اس نے اپنی لائف کے پرپز کو حاصل کرنا ہے. اس نے کسی ٹیچر کو خوش نہیں کرنا, اس نے اپنے پیرنٹس کو خوش نہیں کرنا, اس نے ٹیمپرری کوئی ہیپینس نہیں لینی, اس نے لانگ ٹرم ایک پرپز کو حاصل کرنا ہے. تو اس سے یہ ہوگا وہ ہمیشہ سیلف موٹیویٹ رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ. تو آپ اس کو بڑے ویز سے ختم کر سکتے ہیں. آپ کو پازیٹیو تھنکر پہلے تو ہونا پڑے گا, سیلف موٹیویٹ ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور ایک ہمارے جو یوتھ میں پرابلم ہے جو میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے کمفرٹ زون. ہم لوگ سب کمفرٹ زون کو پسند کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ایک کمفرٹ زون ہے, ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا, ہم ایک فلیکسیبل پرسنالٹی نہیں بن پا رہے. تو ہمیں اپنے اندر فلیکسیبلٹی لانی ہے, ہم نے چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جب تک ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے پرابلمس کو ریزالو نہیں کر سکتے. ابھی میں تھوڑی دیر تک ابھی سب لوگ موٹیویٹ ہوں گے, لیکن تھوڑی دیر بعد ہماری انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہم اس کو لکھ بھی لیں گے, ہم جو ہماری پرابلمس ہیں ان کو لکھ بھی لیں گے, لیکن ہوگا یہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ ہم نے پرپز کیا لائف کا حاصل کرنا ہے. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ٹائم مینجمنٹ. ہمیں اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کو لانا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کے پرپز کو, گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم کے اکارڈنگ لے کر چلنا ہے. یو ہیو نو ٹائم, یو ہیو نو سنگل ڈے. آپ کبھی ایسا نہ کہو کہ میں منڈے کو کروں گا یہ کام, جو کرنا ہے ڈو اٹ ٹوڈے. تو آپ نے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ مینج کر کے چلنا ہے. سو اف یو ہیو اینی کوشچن تو یو کین آسک می. اور باقی جو ہے وہ ٹائم کو مینج کر کے چلیں, اپنے ٹائم کو جو ہے وہ بیفور 1 ڈے آپ پلان کریں اپنے ٹائم کو کہ میں نے جو ہے وہ نیکسٹ ڈے میری یہ ایکٹیویٹیز ہیں, میں نے مارننگ میں جو ہے نا وہ یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے, پھر میرا جو ہے وہ آفٹرنون کا ٹائم یہ ہوگا, ایوننگ میں یہ کرنی ہے. اگر آپ اپنے نیکسٹ ڈے کے گولز میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ 2 گولز اچیو کرنے ہیں سارا دن میں, تو آپ اپنا پورا دن ویسٹ کرو گے صرف ان 2 گولز کے پیچھے. آپ زیادہ سے زیادہ کام لکھو, گول ایک لکھو, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا کیا ہے, زیادہ سے زیادہ کام لکھو, تاکہ آپ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہو تو آپ کے پاس وہ جو ایک نیگیٹیوٹی مائنڈ میں آتی ہے وہ سوچنے کا بھی آپ کو ٹائم نہ ملے. سو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بینگ بزی بی اوسم, تو وہ یہی بات ہے کہ بیزی رہو اور اوسم رہو اپنی لائف میں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ جب نیگیٹو تھنکنگ نہیں آئے گی, آپ لوگ کام کرتے رہو گے, ہر ٹائم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو گے,
اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھو گے, اپنے اندر سیلف موٹیویشن بھی رکھو گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ نیگیٹو لوگوں کے پاس بیٹھو, پہلی تو بات یہ ہے, نہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے نیگیٹو سوچو. آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ رہنا ہے. اباؤٹ ریڈنگ موٹیویشنل, سوری کوشچن جو ہے وہ کائنڈلی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. بشرا, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, جو کوشچنز آئی تھنک لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں وہ آپ مجھے تھوڑا الیبوریٹ کر سکتی ہو؟ جی میم وہ کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم موٹیویٹڈ کرنے کے لیے کیا موٹیویشنل جو بکس ہوتی ہیں وہ ریڈ کر سکتے ہیں, مطلب اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے, مجھے یہ سمجھ آئیے. اچھا بشرا, بیسیکلی میں نے سب سے پہلا پوائنٹ یہی ڈسکس کیا تھا کہ ہم اتنی زیادہ چیزیں پڑھتے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو سن رہے ہیں, ہمارے مائنڈ میں نا بیسیکلی ایک کنفیوژن سی آ گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, ہمیں پرپس ڈیزائن کرنا ہے, ہمیں گول رکھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یو شوڈ بی فوکسڈ آن ون تھنگ. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے. وہ بے نظیر نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹس کو پورا کرنا شروع کریں. اگر آپ کمٹمنٹس کو اپنے سے ہر چیز سٹارٹ کریں. اور ایک آئی تھنک میں نے ابھی یہ کوشچن دیکھا ہے یہاں پہ اینگر سے ریلیٹڈ, کہ آپ اپنے اینگر کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. آپ اپنے اینگر کو اوور کم کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو ایک تو ہوتا ہے بائی نیچر, آپ کی جو ہے نا وہ بائی برتھ آپ کی نیچر میں اینگر ہوتا ہے, اینگر کا ایلیمنٹ وہ پیدائشی ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہوتا رہتا ہے. لیکن اس اینگر کو ختم کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ آپ کے مائنڈ میں نا جب بہت زیادہ کچھ بھر جاتا ہے تو وہ جب سب کانشیس مائنڈ میں آ جاتا ہے تو وہ نکلتا ضرور ہے, اور وہ ہر ایک انسان میں ہے, کیونکہ ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں. انسان جو ہے وہ اس طرح ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھ نہیں پاتا, تو وہ کبھی کسی پہ شاؤٹ کر سکتا ہے, کبھی اپنے آپ پہ شاؤٹ کر سکتا ہے. تو اینگر کو کم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر جب بھی آپ کو آئے تو آپ تھوڑا سا اس اسٹیج سے ہٹ جاؤ. آپ لوگوں میں ہو, بھیڑ میں ہو, تو اس بھیڑ سے ہٹ جاؤ, سائڈ پہ چلے جاؤ. آپ اپنے آپ کو ٹائم دو, آپ سوچو تھوڑا ریلیکس ہو کے کہ مجھے میں اتنا اینگر کیوں شو کروا رہا ہوں. Restriction in our goals, our family members are not. Kindly یہ کوشچن بہت زیادہ لانگ ہے. یہ بشرا آپ کائنڈلی اس کوشچن کو ذرا دیکھیے گا, یہ جو مجھ سے ابھی پوچھا گیا ہے. Let me check, ma'am. Okay. Ma'am, in ka question hai, the big restriction in our goal is our home. Our family members are not educated. They don't understand us and our goals. How to deal with our parents? How to deal with our parents. اچھا, اس پہ یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے, اور یہ ایشو ایک جینون ایشو ہے ہماری ہر پاکستانی فیملی کا, کہ ہماری فیملیز ہمیں اس طرح سپورٹ نہیں کر پاتی. بیکاز اس میں قصور ہمارے پیرنٹس کا نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو ان کا ایک انوائرمنٹ تھا, جو ان کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ تھا, وہ ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ہم ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے, تو ہم ان کو نہیں چینج کر سکتے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو چینج کر کے اپنے گولز کو اچیو کریں گے, تو آپ کبھی کسی کو چینج نہیں کر سکتے. آپ نے صرف اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور سپوز آپ کے گولز تھوڑے ریئلسٹک ہونے چاہیے. اگر آپ کا گول یہ ہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں, تو وہ گول اچیو نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ اے ریئلسٹک گول. تو آپ کو ایک ریئلسٹک گول جو ہے نا وہ ڈیزائن کرنا ہے. آپ پیرنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہوتا یہ کہ پیرنٹس موسٹ آف دا ٹائم, میں نے یہ دیکھا ہے, پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو بہت اپرچونیٹیز دیتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں, لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے حق حلال کی کمائی ہوتی ہے جس کا سم ٹائم بچے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو پیرنٹس کے اندر نا ایک ڈر سا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں, ٹچی ہوتے ہیں.
تو پیرنٹس کو ہم کبھی بھی نیگیٹو نہیں لے سکتے, وہ ہمارے ہمیشہ ویل وشر ہیں, بے شک وہ ولیج میں رہنے والے ہیں, بے شک وہ سٹی میں رہنے والے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے ویل وشر ہیں کیونکہ وہ اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں. تو ہمیں اپنے گولز کو تھوڑا ریئلسٹک بنانا ہے, بیکاز وی آر لیونگ ان پاکستان. تو ہمیں وہ والے گولز نہیں بنانے جس سے ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جب پورے نہ ہو. تو اب چھوٹے چھوٹے گولز بنا لو, چھوٹے چھوٹے گولز اچیو کرو. جیسے اب جو ہے وہ آپ نے اس سیشن کو اٹینڈ کیا ہے, یہ بھی آپ کے گولز میں شامل ہوگا کہ ہم نے اس سیشن کو اٹینڈ کرنا ہے. تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ میں موٹیویشن آتی رہے گی چھوٹے چھوٹے گول سے. پھر آہستہ آہستہ جب آپ میں ایک موٹیویشن لیول آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب آپ نے کون سے گول کو سیٹ کرنا ہے, ایک بڑے گول کو. تو آئی ہوپ کہ آپ کے پیرنٹس اس چیز کو سمجھ لیں گے, بیکاز ہم ان سے لڑ نہیں سکتے, ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کو جو بھی کرنا ہے اپنے سے سٹارٹ کرنا ہے, آپ کو انیشیٹو جو لینا ہے وہ خود لینا ہے. آپ ہی سب کچھ ہو اور آپ سے ہی سب کچھ سٹارٹ ہونا ہے. جی, اینی کوسچن؟ میم میرا کوشچن ہے ایک یہ کہ ایک انسان نے اپنے گولز کو سیٹ کیا ہوا ہے, اس نے اپنے ٹارگیٹس کو سیٹ کیا ہوا ہے, بٹ ان گولز کو اچیو نہیں کر پا رہا, ان ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پا رہا. اس کے اندر مطلب ایک ایسا سپارک, بیسیکلی ہمیں ایک سپارک چاہیے لائک اے فیول. وہ سپارک کہاں سے لایا جائے اس کے اندر کہ وہ اپنی 10 سالہ یا 15 سالہ زندگی میں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس فیول کے ساتھ ہی ورک کرتا رہے اپنی ہر فیلڈ کے اندر. بیسیکلی وہ سپارک ہمیں کہاں سے ملے گا ان سمپل ورڈز؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ سپارک ہمیں ایسے ملے گا کہ ہم لوگ کیا فزیکلی مینٹلی فٹ ہیں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے, ہم فزیکلی فٹ ہیں, مینٹلی نہیں ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے. ہمارے اندر سپارک کیسے آئے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کھا پی رہے ہیں, ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, دیر آر مینی ریزنس کہ وہ سپارک ختم ہو جاتا ہے, ہمارے اندر وہ سپارک آ ہی نہیں پاتا. آپ کو سیلف مینجمنٹ لانی ہے اپنی لائف میں, آپ کو ٹائم مینجمنٹ لانی ہے. سپارک لانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے, سپارک لانے کے لیے آپ کے پاس ہیلتھ ہونی چاہیے, سپارک لانے کے لیے آپ کے پاس ایسے پوزیٹو مائنڈ کے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کے اندر سپارک لائیں. تو سپارک آ جاتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپرری بھی آتا ہے, ہم لوگ کچھ اچیو کر لیتے ہیں یا نہیں بھی کر پاتے, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بن جاتی ہے, اچیو کر لیتے ہیں تو ہم موٹیویٹ رہتے ہیں آل دا ٹائم. لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ سپارک ہمیں جو ہے نا وہ لانگ ٹرم کے لیے لانا ہے اپنی لائف میں. جیسے آپ نے جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ تو نہیں خراب, کہیں آپ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں ہے. تو آپ کو ان چیزوں کو پہلے دیکھنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی ہیلتھ ہوگی تو آپ میں ایک سپارک آئے گا, آپ میں ایک موٹیویشن آئے گی, تو آپ ان چیزوں کو کر پاؤ گے. اینی ادر کوسچن؟ اٹینڈیز اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں اور کوشچن لکھ دیں یا پوچھ لیں. میم ایک کوشچن آیا ہے, مائی پیشن از. اچھا جی, یہ کوسچن میں دیکھ رہی ہوں, یہ موسٹلی یہاں پر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی جاب کو پریفرنس دی جاتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ لانگ ٹرم گورنمنٹ میں رہے گا, بعد میں اس کو پینشن آتی رہے گی, اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں آپ کو اپنے پیرنٹس کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب اگر سٹارٹ کر بھی دیتے ہو تو آپ اپنے بزنس کو بھی سٹارٹ کر دو, کیونکہ دے وانٹ ریزلٹ. ان کو یہ چاہیے کہ ہمارا کیا بچہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا ان کو ریزلٹ دکھاؤ, آپ ان کو کمپیریزنز کر کے بتاؤ کہ اگر میں ایک گورنمنٹ جاب میں ہوں تو میرے پاس کیا کیا آؤٹ پٹ ہے, اور اگر میں ایک بزنس میں ہوں تو میرے پاس کیا کیا آؤٹ پٹ ہے. تو آپ ان کو یہ بتاؤ. بیسیکلی گورنمنٹ جاب کو ہر بندہ پریفرنس دیتا ہے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں, وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ ایک کمفرٹ زون میں اپنی جاب کرے گا, بعد میں جب وہ اولڈ ایج میں ہوگا تو اس کی پینشن سٹارٹ ہو جائے گی, اور اس سے اس کے بچے اور اس کے آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی. تو وہ بیسیکلی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں ابھی, کیونکہ وہ بزنس مائنڈ نہیں ہوتے پیرنٹس موسٹلی ہمارے, تو انہیں نہیں پتا کہ بزنس کا کتنا فائدہ ہے اور بزنس میں کتنی جو ہے وہ برکت ہے, تجارت میں کتنی برکت ہے. تو یہ ہے کہ ان کا تھوڑا مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی ایک اور کوسچن ابھی آیا تھا یہاں پر, کین یو ریپیٹ دس کوسچن؟ یس میم, دیٹ از question is, my passion is business but my parents want that I must do government Yes, job. میں نے اس کا آنسر کر دیا ہے, وہی آنسر ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ Ma'am, گورنمنٹ جاب کو
اچھا میم इसके बाद एक और क्वेश्चन. जी जी बताएं बताएं. मेरा क्वेश्चन है किसी भी इंसान का मोटिवेट ना होना या उसके पास मोटिवेशन का ना होना उसे उसकी लाइफ में कितना पीछे लेके जा सकता है, क्यों? बहुत ज्यादा पीछे. आपको पता है ये जितनी भी, जी जी आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लो अपना. मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्लास में बैठने वाला स्टूडेंट जो कि फर्स्ट रो में बैठता है वो फर्स्ट पोजीशन लेके चला जाता है, उस क्लास में पीछे बैठने वाले स्टूडेंट सारे पास हो जाते हैं. ये एक डिफरेंस, मैंने डिफरेंस को निकाला है. क्या वो फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट ज्यादा मोटिवेट था बनिस्बत दूसरा स्टूडेंट जो सिर्फ पास हुए हैं? तो वो स्टूडेंट्स कैसे पीछे उनको लेके जा रही है कि अगर उनके पास मोटिवेशन नहीं है? क्या फर्स्ट आने वाले के पास ज्यादा मोटिवेशन थी? अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताती हूँ. जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग मोटिवेट होने की वजह से नहीं पढ़ते थे. एक सेकेंड. और आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हुई है. अच्छा, इसमें ये था कि जो एक क्लास में फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट होता है वो मोटिवेट नहीं होता. और फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट, आप कभी भी ना ये सोचें कि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेगा. जो बैक बेंचर्स है ना, मैंने अपनी लाइफ में, ये रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं, मैंने बैक बेंचर्स को और पास होने वाले बच्चों को बहुत आगे जाते देखा है. क्योंकि स्किल्स मैटर करती हैं बेसिकली. मोटिवेशन में भी आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप लाइफ में कुछ कर सको. तो इट्स नॉट कंपलसरी कि जो फर्स्ट आने वाला है तो उसके अंदर मोटिवेशन ज्यादा है, तो फर्स्ट आने वाले के लिए मोटिवेशन होना जरूरी नहीं है, या फेल होने वाले के लिए डीमोटिवेशन होना जरूरी नहीं. वो उसका माइंड सेट है. वो जो एक फेल आने वाला, ये सिर्फ पास होने वाला बच्चा है, वो सोचता ये है कि मैंने सिर्फ नंबर लेने हैं, पास होना है. वो उसका माइंड सेट है. इट डजंट मीन कि वो डीमोटिवेट हुआ है, क्योंकि वो एक बच्चा है, उसकी सोच वैसी है. और एक जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, उसकी सोच ये है कि मैंने अपने क्लास का टॉपर बनना है. लेकिन मैंने अपनी लाइफ में रियलिस्टिक एग्जांपल्स ये देखी हैं कि यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपनी लाइफ में थ्रू आउट पास ही होते रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना बड़ी स्किल्स थी, हिडन स्किल्स थी, जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया. और उन्होंने जॉब स्टार्ट नहीं की, उन्होंने, वो एंटरप्रेन्योर बने, वो बिजनेस ओरिएंटेड लोग बने हैं. तो इट डजंट मीन कि वो डीमोटिवेट थे उस टाइम पर. वो डीमोटिवेट नहीं थे, उनके अंदर स्किल्स थी पर वो हिडन थी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो लोगों के सामने शो अप हुई. मैम एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है कि सिंपल मुझसे नहीं हो रहा या मुझसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आके एक फुल स्टॉप लग गया और इसके बाद एक फियर स्टार्ट हो गया, एक खौफ तारी हो गया इंसान पे. इसको खत्म करने के लिए एक शॉर्ट सा फार्मूला, क्योंकि ये हम सबको ही चाहिए होता है. अभी आपका लेक्चर जब सेशन खत्म होगा, आधा घंटा सब लोग फ्रेश रहेंगे. मोटिवेशनल वीडियोस देख के हम लोग आधा घंटा फ्रेश रहेंगे. उसके बाद कोई हमारे पे तारी होना शुरू होगी. उसको परमानेंटली हटाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला. अच्छा, अभी फियर जो है ना, फियर वो हमारी लाइफ का एंड है और फियर से आगे हमारी लाइफ है. अगर हम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो हमारे अंदर वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल होता है ना, वो नहीं आएगा. और जब वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं ना आएगा तो हमारे अंदर फियर रहेगा कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे हो ही नहीं सकता. तो आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट. अगर ये वर्ड आप अपने सामने, आप एक मिरर के सामने जो है वो बोलें बार बार कि नहीं भाई आई कैन डू इट, तो पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लाएं. लोगों की तो बात में वही बात है ना कि आप अपने आप को देखें कि आप जो है वो ये कर सकते हैं. तो आप रिस्क टेकर बने, थोड़ा सा रिस्क लें, चीजों को एक्सेप्ट करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें. फियर से आगे लाइफ है, ये बात याद रखिएगा. जब तक आप फियर में रहेंगे तो यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ. एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, वो भी काइंडली जरा आप मुझे बता दें प्लीज. जी लेट मी चेक. मैम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हैं ये कि प्लीज गाइड मी अबाउट डिसीजन मेकिंग. आई एम जस्ट 21 years old. मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे कुछ नहीं मिलना. अगर मिलीनियर्स बनना है तो मैं यूनिवर्सिटी में लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ वगैरह. तो मैम ये पूछ रहे हैं.
अच्छा, इसमें कसूर जो है वो इस बच्ची का नहीं है, ये बच्चे का नहीं जिससे भी मुझसे क्वेश्चन किया, इसमें कसूर है हमारी जो है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं उसको थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम के। बेसिकली जब बुक्स के रट्टे लगते हैं और बच्चा जो है वो अपनी सोच नहीं बता पाता, अपने रियलिस्टिक एग्जांपल्स मैं अपने माइंड में रख रही हूँ इस टाइम के लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जो एक हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का जो बच्चा है, उनकी यही तो डिफरेंस है उनकी सोच में कि उनको लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों को रियलिस्टिक चीजें दिखा के उनसे प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, उनको मार्केट्स में भेजा जाता है। और जो हमारी बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को किताबी रट्टा लगवा रहे हैं। जब मैं एचआर पढ़ रही थी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मैं एचआर की बुक खोलती थी, मैं एचआरएम पढ़ती थी, मुझे इंतहाई ड्राई सब्जेक्ट लगता था ये, और मैं भी उस टाइम यही सोचती थी कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आई तो वो नॉलेज तो मेरे माइंड में रहा, लेकिन जब मैंने सीखा, जब मैंने अपने हाथों से काम किया, जब मैंने लोगों को देखा, जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आई तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन सी आई कि नहीं भाई, एचआर वाज ड्राई सब्जेक्ट एट दैट टाइम, लेकिन अब मैं एचआर को अपना जो है वो गोल और पैशन बनाकर इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगी। तो होता है ये, इट्स कॉमन। और बाकी डिसीजन मेकिंग वो आप छोटे छोटे डिसीजंस करो अपनी लाइफ के, कि जैसे आप डिसीजन कर रहे हो अपने बारे में कोई डिसीजन कि आज मैंने ये बुक स्टार्ट करनी है पढ़ने के लिए, ठीक है, ये एक बेसिकली डिसीजन है जो आपने लिया है। छोटे छोटे डिसीजंस लोगे तो एक बड़ा डिसीजन लाइफ में ले पाओगे। और वही बात, रिस्क लो, डिसीजंस करो, तो इससे ये होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू होगे, फियर खत्म होना शुरू होगा आप में से, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ होगा, ये सोचने से कभी भी नहीं होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आप इवनिंग में कोई ऐसा ट्यूशन सेंटर या कोई एकेडमी ज्वाइन करो जहां पर आपको रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल कोई चीज मिले। जब आपको प्रैक्टिकल चीज मिलेगी तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, आपको अपने गोल्स को आप डिसीजंस लोगे, आप स्टूडेंट्स के बारे में डिसीजंस लोगे, नहीं भाई मैं कल अपने स्टूडेंट्स को ये चीज बताऊंगी, दिस इज बेसिकली आपने डिसीजन लिया। तो उससे ये होगा कि आपको लगेगा भी नहीं मैं डिसीजंस ले सकती हूँ कोई ना कोई अपनी लाइफ में, या ले सकता हूँ कोई ना कोई। तो आप जो भी स्टडीज कर रहे हो उसके साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल काम जरूर स्टार्ट करो, बेशक वो बिजनेस हो या एक छोटी मोटी जॉब हो। ये ना हो कि आप जब ऑनर्स कंप्लीट करके अपना बाहर निकलो तो आपके माइंड में सिर्फ एक बुकिश नॉलेज हो, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो। तो आपको कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन काइंडली जरा रिपीट कर दें अदीब। मैम क्वेश्चन है, इस एजुकेशन सिस्टम से यूथ को कैसे बचाया जाए? हर कोई समझ नहीं पाता और अपनी पूरी जिंदगी गुलामी हासिल करने के लिए गुजार देता है, मींस जॉब के लिए। जॉब के लिए। अच्छा, वही बात है कि देखो हम इस एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते अभी। आप इमरान खान की भी गवर्नमेंट आ गई है तो उसमें भी एजुकेशन को उस तरह फोकियत नहीं दी जा रही। तो ये तो आप लोग अपने माइंड से निकाल दो, बिकॉज अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे ना तो हम रोजाना डिसअपॉइंट होंगे। हम रोजाना सोचेंगे तो हमने सोचना नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप एंटरप्रेन्योर के सेशंस देखो जिसमें आप छोटे छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे लेवल से स्टार्ट करो, आप कुछ छोटा छोटा करते जाओ अपनी लाइफ में। जैसे आप जो है वो सीवीज अगर आप बनाकर दे सकते हो, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो आप सीवीज बनाना शुरू कर दो लोगों की। ऑनलाइन कोई ना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दो। तो हमारी बेशक हमें एजुकेशन उस तरह नई चीजें दे रही, लेकिन हमें खुद से तो कुछ करना ही है, हमने बैठना तो नहीं है। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज हो सकता, हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। आप सीरीज बनाने लग जाओ, आप लोगों को थोड़ी बहुत अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, आप उस पे कुछ ना कुछ करो। मैम वन मोर क्वेश्चन। जी जी बताएं अदीब। मैम क्वेश्चन है, क्या हम बेबस हैं? अगर हम नहीं करेंगे अपने मुल्क के लिए तो कौन करेगा? देखें, आप लोग आपने स्टेप लिया है यूथ एट वर्क में, जैसे आप लोगों ने, तो ये आप हम ही कर रहे हो, ठीक है। आप हमने ही स्टार्ट किया ये काम, तो मैं सबको कहूंगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। ये बेसिकली आप लोग मोटिवेशन हो हमारे लिए। हम लोग तो सिर्फ बता रहे हैं ना, आपने प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट किया है। बेरोजगारी को खत्म करना है, लोगों की हेल्प करनी है। चले एक और मैं आपको चीज बताती हूँ कि आप देयर आर 100 ways टू हेल्प अदर्स। आप सिर्फ ये फाइंड आउट कर लो।
آپ میں موٹیویشن آتی جائے گی, آپ لوگوں کی مدد کرتے جاؤ گے. چھوٹے چھوٹے ویز ہیں, بہت زیادہ, دیر آر مینی ویز. آپ لوگوں کی مدد کرو, آپ لوگوں کی ہیلپ کرو, آپ لوگوں کو چھوٹی سی کنسلٹنسی دے دو, تھوڑا سا ایک آنےسٹ اوپینین دے دو. اگر کسی کی ایک بری عادت ہے تو اس کو سدھارنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی نیڈی ہے تو اس کو 1000 یا 2000 دینے کے بجائے اس کو کوئی ایسا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا دو کہ وہ ساری زندگی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا رہے. اگر کوئی فیمیل ہے, وہ نیڈی ہے, تو اس کو کوئی سلائی کی مشین یا کچھ اس طرح دلوا دو کہ اس کی لانگ ٹرم جو ہے نا وہ اس سے پرماننٹ وہ ایک ارن کرتی رہے. تو وہ جو اس کو پرماننٹ ارننگ آتی رہے گی, وہ آپ کے لیے ایک جو ہے وہ باعث بنے گا لائف میں نا, آپ کے لیے ایک موٹیویشن کا کہ نہیں بھائی آپ نے کچھ کیا اپنی لائف میں. تو جب آپ ایسا سوچو گے نا, تو آپ ہم سے ہی سٹارٹ کرنا ہے, اور یونیورسٹیز اور یہ جو ہیں جو بھی کچھ ہے یہ ہمیں چینج نہیں کر سکتی. تو ہم لوگوں نے اپنے سے ہی سٹارٹ کرنا ہے سب کچھ. جی ادیب, اینی ادر کوسچن؟ میم تھینک یو, آپ نے کانسیپٹ بہت اچھا کلیئر کیا. پارٹیسپینٹس میں سے اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو پلیز آپ اپنا مائک اوپن کر کے میم سے پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. اینی کوشچن پلیز. Assalamu alaikum. I would like to thank Ms. Nimra and Benazir Sheikh for such a wonderful session on self-motivation. My question is to Ms. Nimra. What strategy we need to adopt when we face a setback in our life? Okay. What type of setback? First of all, we should identify. Okay. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ کو جو ہے وہ پہلے اپنا مائنڈ کلیئر رکھنا ہے کہ آج اگر آپ یو آر اے ریچ پرسن اور آپ کی لائف میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو آپ کو اپنے مائنڈ کو مینٹلی پریپیئر رکھنا ہے پہلے تو ہر ایک سچویشن کے لیے. کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ پیسہ کل نہ رہے, ٹھیک ہے. کیا آپ آج ٹھیک ہو, کل آپ کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. Anything can happen. آپ کو پوزیٹیو رہنا ہے, میں یہ نہیں کہتی آپ کو نیگیٹو سوچنا, آپ کو رہنا پوزیٹیو ہے, پر آپ نے اپنے مائنڈ کو جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کو اس طرح رکھنا ہے کہ ہر چیلنج کے لیے ایکسیپٹیبلٹی ہے, فلیکسیبلٹی ہے آپ میں, کہ آپ کوئی بھی چیلنج آ جائے ورسٹ سوچ لو کہ نہیں بھائی ورسٹ سوچ لو. ورسٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بھوکا مر جاؤں گا آج, نہیں مرو گے بھوکے آنیسٹلی, لیکن مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ نے سوچ لیا ورسٹ. اب اس سے ورسٹ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو بھوکا نہیں سونے دیتا, یہ بات یاد رکھیے گا. تو ورسٹ سوچ لو سچویشن کو, مینٹلی ریلیکس ہو جاؤ گے, اور سیٹ بیک اگر لائف میں آ بھی جاتا ہے تو ایک طاقت آ جائے گی آپ میں دوبارہ اٹھنے کی. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں. کسی پارٹیسپینٹ نے اگر کوئی کوشچن کرنا تو پلیز آپ پوچھ لیجیے. میم ون مور کوشچن فرام مائی سائڈ پلیز. جی جی بتائیں ادیب. السلام علیکم. So first of all, I would like to thank Ma'am Benazir and Ma'am Nimra for such a wonderful session. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ کوئی ایسے 5 پوائنٹ جو انسان کے پاس ہونا چاہیے جو اس کو ہر ٹائم سیلف موٹیویٹیڈ رکھیں. اچھا, کوئی ایسے 5 پوائنٹ. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا, ٹھیک ہے. آپ اس دنیا میں 3 مقصد حاصل کرنے نہیں آئے کہ آپ یونیورسٹی سے نکل کے ہی جاب لینی ہے, شادی کرنی ہے اور بچے پالنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا مقصد نہیں ہے, اس کو آپ نے مقصد نہیں سمجھنا. یہ اب آپ کو موٹیویٹ رکھے گا کہ نہیں بھائی کوئی پرپز ہے لائف میں, اب میں نے کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں کرنا ہے, میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے. پھر میں نے جو ہے وہ اپنی ہیلتھ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا, یہ بھی پوائنٹ ہے, یہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گا. اب جب بھی آپ جنک فوڈ یا کچھ ایسے انہیلدی کھانے لگو گے تو آپ کے مائنڈ میں فوراً کوسچن ریز ہوگا کہ میرا تو یہ پرپس تھا کہ میں نے اپنی ہیلتھ پہ سیکریفائز نہیں کرنا. تو آپ کیا کرو گے, آپ اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دو گے. میں بہت سے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, آئی ایم آلسو ورکنگ ان ہاسپٹل سیکٹر. بچے جو 21 اور 20 سال کی عمر ہے جن کی, وہ کڈنیز کے ایشوز کو لے کر آ رہے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور وہ کچھ بھی ہیلدی نہیں کھا رہے ہیں, اور ان کی کڈنیز زیادہ سے زیادہ افیکٹ ہو رہی. اب انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ہماری ہیلتھ ایک پرپس تھا ہماری لائف کا
جس کو ہم نے مینٹین رکھنا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنی ہے وہ تو آنی ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کو ایک ایسا جیسچر دیا, جب آپ اس باڈی کے اندر کچھ چیز ایسی ڈالیں گے, انہیل کریں گے, تو وہ آپ کو افیکٹ تو کرے گی, آپ کی کوئی بھی چیز ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چلو, ہیلتھ کا پرپس بنا لو, لوگوں کی مدد کرنے کا پرپس بنا لو, اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا پرپس بنا لو. میں بچوں کو دیکھ رہی ہوں, یوتھ کو دیکھ رہی ہوں, بگڑی ہوئی حالتیں ہیں, بس سوشل میڈیا ٹکا ٹک, فیس بک یوز, انسٹا یوز, ٹک ٹاک یوز. وائی؟ آپ اپنی آنکھوں کو ویسٹ کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کی خاطر, اس میڈیا کی خاطر؟ سوشل میڈیا ٹھیک ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ اس سے نالج لو, آپ اس سے ارن کر سکتے ہو, آپ اس سے چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ اب اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو جب الٹیمیٹلی آپ کی یہ چیزیں ہوں گی, ہیلتھ سے ریلیٹڈ گولز ہوں گے, لوگوں کی ہیلپ کرنے سے ریلیٹڈ گولز ہوں گے, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کے سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی, تو آپ لائف میں کر پاؤ گے, آپ موٹیویٹ رہو گے اپنی لائف میں. اینی ادر کوشچن؟ میم آئی تھنک کوئی کوشچن نہیں ہے. سو تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو ویری مچ میم, آپ نے بہت سے ویلکم. کنسیپٹ اچھے طریقے سے کلیئر کیے ہیں, اور تھینک یو سو مچ مس بے نظیر, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار یور ٹائم. تو تھینک یو میم, تھینک یو سو مچ. ویلکم. Thank you, ma'am.